السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين لسان القرآن کا آج ہم پہلا لیکچر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ہم کیا سیکھتے ہیں، وہ آج ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ کتاب آپ کو بہت ہیلپ فل ہوگی قرآن کی گرامر سیکھنے کے لیے اور قرآن کے اصل ورڈز تک پہنچنے کے لیے انشاءاللہ بہت ہیلپ فل ہوگی انشاءاللہ۔ سب سے پہلے جو چیز ہمیں یہاں پر دکھائی گئی ہے وہ لیٹرز ہیں، جو الفابیٹس، جن کو عربی میں الفابیٹس اور انگلش میں الفابیٹس اور اردو میں حروف تہجی کہتے ہیں، اور ان لیٹرز کو عربی زبان کے اندر حروف الہجا کہتے ہیں۔ حروف الہجا، ان کو کیا کہا جاتا ہے جی؟ حروف الہجا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حروف الہجا۔ حروف الہجا، حروف الہجا، ٹھیک ہے جی۔ ان حروف جی یہ جو حروف ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ مختلف، کوئی کہتے ہیں، کوئی اس کو الف کو بھی کنسیڈر کرتا، الف اور حمزہ کو ایک کنسیڈر کرتے ہیں، اور کوئی کہتے ہیں کہ الف اور حمزہ الگ الگ ہیں۔ اس اعتبار سے کچھ کہتے ہیں کہ ان کی تعداد 28 ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ ان کی تعداد 29 ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے گا کہ عربی زبان کے اندر زبر کو فتح کہا جاتا ہے، یعنی کہ جو فتح ہوتی ہے نا، اوپر آنا، کسی چیز کے فتح حاصل ہو جانا، وکٹری جیسے ہم اردو میں بھی انگلش میں کہتے ہیں، وہ وکٹری ہمیشہ فتح کیا ہوتی ہے؟ اوپر آ جانا، کسی پر غالب آ جانا۔ تو فتح عربی زبان میں زبر کو فتح کہا جاتا ہے، اور زیر کو عربی میں کسرہ کہتے ہیں، اور پیش کو عربی میں دمہ کہتے ہیں۔ یہ بات سمجھے آپ لوگ؟ زبر کو عربی زبان میں فتحہ کہا جاتا ہے، زیر کو کسرہ کہتے ہیں، اور پیش کو دمہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں جی؟ زبر کو کیا کہتے ہیں؟ کسرہ، فتح، زبر کو فتح، زیر کو کسرہ، اور پیش کو پیش ضمہ۔ کو ضمہ۔ ضمہ، دمہ، ٹھیک ہے نا، دمہ کہا جاتا ہے۔ ویسے تو یہ سارے کے سارے ایسے، اگر ویسے ہی اگر آپ کسی کو دکھائیں تو یہ علامت اگر ویسے پڑی ہوئی ہو تو ہم اس کو فتحہ، کسرہ اور دمہ کہتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ فتحہ، کسرہ اور دمہ کسی لیٹر کے اوپر لگا دیں تو ہم اس لیٹر کو مفتوح، مکسور اور مدموم کہیں گے۔ فور ایگزامپل میں یہ ویسے تو یہ فتحہ، کسرہ اور دمہ ہے، اگر میں نے اس لیٹر کے اوپر زبر لگا دی، فتحہ لگا دی، تو یہ لیٹر کیا ہو جائے گا؟ کیا ہو جائے گا؟ مفتوح۔ مفتوح ہو جائے گا۔ اگر مفتوح، اس لیٹر پر میں نے کسرہ لگا دی تو یہ لیٹر کیا ہو جائے گا؟ مکسور۔ مکسور۔ مکسور، اگر اس لیٹر پر میں نے دمہ لگا دی تو یہ لیٹر کیا ہو جائے گا؟ منصوم۔ مدموم۔ مدموم مضموم۔ یعنی مفتوح یعنی کہ فتحہ دیا ہوا، یعنی جس کو فتحہ دے دی، مکسور یعنی کسرہ دیا ہوا، مضموم یعنی دمہ دیا ہوا۔ دیکھ رہے ہیں کہ اسی کے اندر یہ لفظ موجود ہے، کسر اس کے اندر موجود ہے نا، کاف، سین اور را، کسر، یعنی کہ اس کو کسرہ دی ہوئی ہے۔ مفتوح کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں، مفتوح کے اندر فتحہ موجود ہے، آپ دیکھ رہے ہیں نا، اور اسی طرح سے مضموم کے اندر دمہ اس کے اندر ہے، ہاں جو ہے وہ بھی صرف گرائی گئی ہے۔ تو یعنی مفتوح یعنی جس لیٹر کو فتحہ دے دی جائے وہ آپ کا مفتوح ہو جائے گا، جس لیٹر کو کسرہ دے دی جائے وہ مکسور ہو جائے گا، جس لیٹر کو دمہ دے دیا جائے وہ کیا ہو جائے گا؟ مضموم ہو جائے گا۔ بات سمجھے آپ لوگ؟ کون جی بتائے میم، گا؟ آپ بتائیے گا جی، مجھے بتائیے گا کہ جی مائکس پلیز اپنے میوٹ کر دیں۔ سیمسنگ کون ہے جی؟ سیمسنگ اپنا مائک ان میوٹ کریں، اپنا نام آپ بتا دیں، آپ کا نام کیا ہے؟ سیمسنگ SM جی، آپ کا کیا نام ہے؟ سیمسنگ SM S98B، کیا نام ہے آپ کا؟ پلیز جی السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، جی السلام علیکم۔ کیا نام ہے جی آپ کا؟ خالدہ۔ خالدہ، ٹھیک ہے جی۔ جی اچھا جی جی، آپ مجھے میں بتائیے بھی گا، متاثر میں نے آپ کا نام چینج کر دیا ہے۔ خالدہ جی مجھے جی بتائیے گا کہ یہ جو میم ہے اس کے اوپر میں نے یہ کیا لگایا؟ میم پر زبر، زبر نہیں، فتحہ، زبر نہیں۔ اب آپ فتح، لوگ سوری، اکثر پڑھے فتح، لکھے لوگ ہیں، فتح، جی فتحہ جی لگائیے۔ جی، تو فتح، میم کیا جی ہو گیا جی۔ آپ کا؟ میم کو فتحہ دینے کے بعد میم کیا ہو گیا؟
میم کو فتح میم مف جی بولے مف مفتوح ہو گیا، میم کیا ہو گیا؟ مفتو مف مفتوح ہو تو گیا۔ اب مجھے مفتو بتائیے گا یہ لام پر میں نے کیا لگایا؟ کسرہ، لام کیا ہو گیا؟ لام ہو گیا لی، ہوں لام پر نہیں، لام مطلب لام پر کسرہ لگا کر لام کیا ہو گیا؟ میڈم وہ مکسور مکسور ہو مکسور 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 ہو ہو گیا۔ گیا، جی جی مکسور کاف ہو پر گیا، دیکھیں میں نے کاف پر کیا جی لگایا؟ جی جی ضمہ دمہ، دمہ لگانے سے کاف کیا ہو گیا؟ مضموم مضموم، مضموم ہو گیا۔ جس سے پوچھا جائے جی پلیز وہ بولا کریں، باقی سب اپنے مائکس کو میوٹ کر دیا کریں، پلیز کوآپریٹ جی کیا کریں، ٹھیک ہے جی، ویری گڈ جی، بارک اللہ فیک۔ جی نیکسٹ آئیے گا جی اسما محسن، اپنا مائک انمیوٹ کریں۔ السلام علیکم وعلیکم السلام جی، بس اسما مجھے بتائیے گا یہ میں نے سین پر کیا لگایا؟ میم کسرہ تو کسرہ لگانے سے سین کیا ہو گیا؟ مکسور اچھا جی، مکسور شین پر دیکھیں میں نے کیا لگایا؟ میم یہ فتحہ شین کیا ہو گیا؟ مفتوح مفتوح۔ صاد پر میں نے کیا لگایا؟ دمہ دمہ لگانے سے صاد کیا ہو گیا؟ مضموم مضموم ہو گیا، بارک اللہ فیک، ویری گڈ جی۔ جی نیکسٹ آئیے گا جی ارم ناصر، جی ارم میم دال پر دیکھیے گا میں نے کیا لگایا؟ زبر فتح فتح، فتح لگانے سے دال کیا ہو گیا؟ مفتوح مفتوح۔ دال پر میں نے کیا لگایا؟ کسرہ کسرہ لگانے سے زال کیا ہو گیا؟ مکسور اور را پر میں نے کیا لگایا؟ دمہ دمہ لگانے سے را کیا ہو گیا؟ مضموم مضموم ہو گیا، بارک اللہ فیک، ویری گڈ۔ مطلب آپ کو یہ بات سب کو سمجھ آ گئی، فتحہ کسرہ ضمہ مفتوح مکسور اور مضموم، سب کو سمجھ آ گیا؟ مضموم جی میم آگے الحمدللہ چلیں میم جی، جی چلے جی آگے چلتے ہیں۔ جب ہماری حرکات جو ہے وہ ڈبل ہو جاتی ہیں، اگر دو زبر ہے، دو زیر ہے اور دو پیش ہے، تو ان سب کو تنوین کہا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں ان کو؟ تنوین کہتے ہیں۔ جب دو زبر، دو زیر اور دو تنوین پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اور حرکات کے علاوہ ایک اور اہم علامت سکون کی علامت ہے، جو کہ سم ٹائمز ایسے دال کی طرح ہوتی ہے اور سم ٹائمز ایسے 8 کی طرح لکھا ہوا ہوتا ہے، اس کو سکون کہا جاتا ہے۔ آپ کو میں نے بتا دیا کہ 28 سے 29 کہتے ہیں کہ حروف الہجا کتنے ہیں؟ 28 یا 29؟ 28 28 کیوں ہے اور 29 28 یا کیوں ہے؟ 29 28 حمزہ کو نہیں ملا کر اور حمزہ حمزہ کو ملا کر 29۔ جی بارک اللہ فیک، میں بھیج رہی ہوں، آپ چلو میں آ رہی ہوں، میں بھیج رہی ہوں، چلو۔ اچھا جی آگے دیکھتے ہیں، الف اور حمزہ کا فرق دیکھتے ہیں وہ کیا ہے۔ الف جو ہوتا ہے نا، کسی بھی الف وہ ہوتا ہے جس کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو، اس پر نہ زیر زبر پیش جزم کچھ بھی نہ ہو، وہ الف ہوتا ہے۔ جب اس پر زبر زیر پیش یا جزم آ جائے، کچھ بھی حرکت آ جائے، تو وہ ہمارا الف نہیں رہتا بلکہ وہ ہمارا کیا بن جاتا ہے؟ حمزہ بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ حمزہ 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 بن جاتا ہے۔ اس لیے آپ یاد رکھیے گا کہ الف اور حمزہ میں یہ فرق ہے، جب بھی الف پر کوئی حرکت آ جاتی ہے تو وہ الف نہیں رہتا بلکہ وہ حمزہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ حروف اور حرکات کے ملنے سے الفاظ بنتے ہیں، حروف لیٹرز کو کہتے ہیں، اور حرکات جو ہوتی ہے ان کے اوپر زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، اور پھر ان سے ہمارے پاس الفاظ بن جاتے ہیں، ورڈز بن جاتے ہیں، جن کو عربی زبان میں کلمہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں ان لفظوں کو عربی میں؟ ورڈز کو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ 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 کہتے ہیں، کلمہ ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح سے قلمہ بنا، انسان بنا، کتاب بنا، یہ ہمارے سارے قلم، انسان، کتاب، یہ ہمارے سارے کے سارے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ کلمہ ہے۔ اب کلمہ کی 3 کیٹیگریز ہیں، ان کو کلمہ کو 3 اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک یعنی کہ کوئی بھی جو لفظ ہوتا ہے وہ 3 طرح کا ہو سکتا ہے، وہ اسم بھی ہو سکتا ہے، ناؤن بھی، فعل بھی ہو سکتا ہے، اور حرف بھی ہو سکتا ہے۔ اسم آپ لوگ ماشاءاللہ سے پہچان چکے ہیں، اسم کی پہچان کیا ہے؟ کسی شخص چیز جگہ یا صفت، الف لام ہاں جی، آتا ہے۔ ہم لوگ جو مرکب اضافی بناتے ہیں اس میں اسم ہوتے ہیں یا فعل ہوتا ہے؟
इसम होता है। इसम होता है। तो जब हम मुरक्कब तौसीफी बनाते हैं उसमें क्या होता है? वो उसमें मतलब तनवीन रहती है आखिर में। तनवीन एक मिनट आखिरी करें। उसके अंदर हमारे पास एक उसके अंदर सिफत भी होती है और एक और इसम भी होता है। एक इसका मतलब ये है कि ये हमारे इसम है, सिफत इसम भी इसम है और इसम भी इसम ही है, ठीक है ना। और काम करने के जो नाम होता है उसको मस्दर कहा जाता है, जैसे पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, उछलना, खाना पीना, ये सब के सब ये सब भी इसम ही है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम देखते हैं फेल को। फेल जो होता है किसी भी काम को, जब जब कलमा किसी काम में बदल जाता है यानी कि उसको हम फेल कहते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इसम और फेल में वक्त फर्क ये है कि फेल के अंदर जब कोई काम बाकी होने के लिए जमाने के अंदर कैद किया जाए, जब किसी काम को जमाने के अंदर कैद किया जाए, यानी किसी काम को आप जमाने की कैद में डाल देते हैं, तो फिर वो हमारा फेल बन जाता है। यानी उस फेल के लिए हमें उस जमाने का मालूम होना जरूरी है, यानी वो आज किया, कल किया या कल करेंगे, ठीक है। तो फेल के लिए किसी भी काम का करना, उसको जमाने की कैद में डालना जरूरी है। अदरवाइज अगर आपसे फेल के बारे में बता रहे हैं तो वो उस काम के नाम को हम मस्दर कहते हैं। लेकिन जब हम इसी मस्दर को किसी जमाने की कैद में डाल देते हैं तो वो हमारा जमाने की कैद में जाने के बाद वो हमारा फेल बन जाता है। मेरी बात समझिए आप लोग। यानी इसम के नाम को यानी कि काम के नाम को मस्तर कहते हैं, लेकिन जब हम उस काम को के जमाने की कैद में डाल देते हैं तो वो हमारा फेल बन जाता है। मसलन मारा एक फेल है, यानी मारा जो है ये एक फेल है, यानी ये इसका मस्दर है मारा, मारना, ठीक है, एक फेल है जिसमें मारने का काम जमाना माजी में वाक़ हुआ है, जबकि मारना एक इसम है। यानी कि मारना क्या था, ये इसम है क्योंकि इसके अंदर ये मस्दर है, यानी ये मारना उसका काम है, काम बताया जा रहा है। लेकिन मारा, उसने मारा, ये हम बता रहे हैं इसको जमाने की कैद में डाल दिया, तो ये हमारा फेल बन गया। इसम को यानी मस्दर को आप किसी फेल के नाम को जब जमाने की कैद में डाल देते हैं तो फिर वो हमारा फेल बन जाता है, अदरवाइज वो हमारा इसम होता है। जमाने की कैद के बगैर फेल का नाम, काम का नाम क्या होता है? मस्दर। मस्दर होता है, इसम होता है और वो मस्दर होता है, ठीक है। वो मस्दर है और मस्दर हमेशा इसम होता है। लेकिन जब हम उसको किसी जमाने की कैद में डाल देते हैं तो वो क्या बन जाता है? मारा। वो क्या बन जाता है जब मारा जमाने फेल बन जाता है, ठीक है। जब हम उसको जमाने की कैद में डालते हैं तो वो फेल बन जाता है। हरूफ वो होते हैं जो कि अकेले तो किसी का मीनिंग नहीं देते, लेकिन जब तक ये किसी इसम या फेल के साथ इस्तेमाल ना हो उस वक्त तक हमें इनके बारे में कुछ इल्म नहीं होता, कुछ पता नहीं चलता कि ये क्या कर रहे हैं, ये किस लिए इस्तेमाल हुए हैं, हमें इनके बारे में कुछ भी इल्म नहीं होता, हमें कुछ भी पता नहीं चलता। तो इसलिए वो हर्फ कहलाते हैं। इसम, फेल और हर्फ तीन नाम है, तीन कलमे की इकसाम है। एक इसम हो गया, एक फेल हो गया और एक हर्फ हो गया। आप हरूफ पढ़ते हैं ना, जैसे आप पढ़ते हैं हरूफ के अंदर इला, हरूफ जार जो है, हरफ जार जो जर देते हैं, वो सारे हरूफ है। जब तक वो इसम के साथ ना आए तो आप उनको ऐसे नहीं बयान कर सकते कि ये हरूफ क्या है, ठीक है। ये हमारा आज का ही हो गया। और इसम, और इसम के आप समझ गए, आपको इससे पहले मैंने समझाया था इसम के बारे में
کہ اسم کو جاننے کے لیے ہمیں 3-4 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ہم تب اسم کو پہچانتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے جب جس کے اندر معرفہ اور نکرہ کے بارے میں معلوم کیا جائے، وہ اس کو وسعت کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ وسعت۔ جس میں ہمیں یہ معلوم ہو کہ اسم معرفہ ہے یا نکرہ ہے، اس کو وسعت کہتے ہیں، یعنی کیپیسٹی ہمیں معلوم کرنی ہو تو اس کو معرفہ یا نکرہ کہا جاتا ہے۔ تو اسم کو معلوم کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز معرفہ یا نکرہ ہونا کا معلوم ہونا۔ دوسری بات اسم کا مذکر یا مؤنث ہونا، یعنی جنس کا معلوم کرنا، جینڈر کا۔ اور تیسری چیز اسم کا واحد، مثنیٰ یا جمع ہونا، یعنی عدد کا معلوم ہونا، یعنی کہ اس کا نمبر کا پتہ ہونا۔ اور چوتھی چیز اسم کا اعراب، یعنی جملے یا ترکیب میں اس کا مقام کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اعراب ہمیں بتاتا ہے کہ اسم فاعل ہے یا پھر اسم کیا ہے۔ اعراب ہمیں کیا بتاتا ہے؟ اسم فاعل ہے یا پھر اسم کیا ہے؟ مفعول مفعول ہے۔ بارک اللہ فیک، جی ہاں۔ تو اعراب ہمیں جملے کے اندر اس اسم کا سٹیٹس بتاتا ہے۔ تو یہ 4 چیزیں اسم کو پہچاننے کے لیے ہم سب کے لیے ضروری ہیں۔ اس کے بعد ہم اسم کو پہچان سکتے ہیں کہ اسم کیا ہے۔ دوسری بات ہے اعراب۔ اعراب جس طرح سے اعراب کے معنی جو ہوتے ہیں وہ زبر، زیر اور پیش کو اعراب کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ زبر اور پیش یہ اعراب نہیں ہوتے، بلکہ یہ زبر، زیر اور پیش حرکات ہوتی ہیں۔ اعراب ہمیشہ کسی بھی ورڈ کے لاسٹ لیٹر پر جو حرکت ہوتی ہے ان کو اعراب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ اعراب کہا جاتا ہے۔ جو لاسٹ لیٹر پر حرکت ہوتی ہے نا، اس کو اعراب کہا جاتا ہے۔ اور زبر، زیر اور پیش بیسیکلی ہمیں ان الفاظ کی آواز بیان کرتے ہیں کہ یہ الفاظ کی آواز کیا ہے۔ جس طرح سے انگلش کے اندر واولز جو ہوتے ہیں وہ ہمیں ان الفاظ کی آواز کو کلیئر کرتے ہیں۔ انگلش کے اندر یہ واولز جو ہوتے ہیں یہ ہمیں بیان کرتے ہیں کہ یہ ورڈز کی آواز کو نکالنا سکھاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے عربی زبان کے اندر یہی سمجھ لیں کہ زبر، زیر اور پیش وہی کام کرتے ہیں جو انگلش زبان کے اندر واولز AEIOU کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اعراب کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ بات ہم اگر سمجھیں، حامد نے محمود کو مارا اور محمود نے حامد کو مارا۔ اب ان دونوں کے اندر حامد نے محمود کو مارا، یہاں پر مارنے والا حامد ہے اور جس کو مار پڑی ہے وہ محمود ہے، اور یہاں پر محمود نے مارا ہے اور حامد اس کے اندر مار کھا رہا ہے۔ اور یہاں پر ہے محمود نے حامد کے بھائی کو مارا، یعنی یہاں پر حامد کچھ نہیں کر رہا بلکہ محمود نے حامد کے بھائی کو مارا، یعنی کہ تیسرے بندے کو پتہ لگا کہ حامد کا بھائی ہے۔ تو حامد کا بھائی، ہم حامد کے بھائی کو ہم کیا بنائیں گے؟ بتائیں گے آپ؟ مفعول بنائیں گے، لیکن مفعول ہم اس کو مرکب اضافی بنانے کے بعد اس کو مفعول بنائیں گے، کیونکہ وہ حامد کا بھائی ہے۔ ہم حامد کے بھائی کو مرکب اضافی بنانے کے بعد مفعول بنائیں گے۔ محمود نے حامد کے بھائی کو مارا۔ ان تینوں جملے میں مارنے کا کام ہوا ہے۔ پہلے جملے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کام کرنے والا یعنی فاعل حامد ہے، جبکہ محمود مفعول ہے۔ دوسرے جملے میں حامد کا جو سٹیٹس ہے وہ تبدیل ہو گیا، وہ مفعول بن گیا۔ اور تیسرے جملے میں حامد نہ تو فاعل ہے اور نہ ہی مفعول ہے، بلکہ وہ کسی کے ساتھ کھڑا ہے، کسی اور کی آئیڈینٹی بتانے کے لیے کھڑا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن حامد کا سٹیٹس جو ہے وہ اس کی حالت تبدیل ہوئی ہے۔ حامد جو ہے، حامد کے معنی تبدیل نہیں ہوئے، حامد کا نام تو حامد ہی رہا، لیکن اس کا سٹیٹس تبدیل ہو گیا۔ یہ اعراب جو ہوتے ہیں اس میں سٹیٹس کو تبدیل کرتے ہیں، یعنی وہ کبھی فاعل بن جاتا ہے اور کبھی مفعول بن جاتا ہے۔ اب آگے جو بہت اہم ترین چیز اب ہم پڑھنے لگے ہیں کہ معنی میں تبدیلی کے بغیر کسی اسم کی حالت یا شکل کی تبدیلی اعراب کی تبدیلی کہلاتی ہے، یعنی معنی تبدیل نہیں ہوا۔ جیسے فور ایگزامپل آپ نے دیکھا کہ یہاں پر حامد حامد ہی رہا، لڑکا لڑکا ہی رہے گا، لڑکے لڑکے ہی رہیں گے، یعنی اس کی میننگ میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، لیکن اس کا سینٹینس کے اندر سٹیٹس تبدیل ہو جاتا ہے۔ اعراب اس کو کہا جاتا ہے، یعنی اعراب وہ ہوتا ہے جو کسی ورڈ کے میننگ میں تبدیلی نہیں لاتا، لیکن وہ اس ورڈ کے سٹیٹس میں تبدیلی لے آتا ہے، اس کو اعراب کہتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو کہا حامد حامد ہی رہا، لیکن حامد کا سٹیٹس بدل گیا، یہ بات سمجھے آپ لوگ؟ اس کو اعراب کہتے ہیں، جو میننگ میں تبدیلی نہیں لاتا بلکہ وہ اس کے سٹیٹس میں تبدیلی کر دیتا ہے۔ یہ بات سمجھے آپ لوگ؟ جی میم، جی میم، جی اچھا جی، اب دیکھتے ہیں اعراب کے لحاظ سے اسم کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، کیونکہ ہم نے کہا کہ اس کے اسم کا سٹیٹس تبدیل ہو رہا ہوتا ہے۔
حالت رفع، اگر کوئی اسم حالت رفع میں ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ جی، اگر کوئی اسم حالت رفع میں ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ فائل فاعل ہوگا. اور اگر کوئی اسم مفعول حالت ہوگا. نصب میں ہوگا تو کیا ہوگا؟ فاعل حالت نصب میں کیا ہوگا؟ جی، مفعول ہوگا. مفعول ہوگا. مفعول اور اگر وہ حالت جر میں ہوگا تو کیا ہوگا؟ زیر دے گا. دے گا. جی، زیر دے گا. دے گا. کیا ہوگا؟ اگر حالت جر میں ہوگا تو کیا ہوگا؟ میڈم زیر زیر دے دے گا. گا نا. نہیں، زیر تو ہوگی لیکن اس کی حالت کیا ہوگی، یعنی کہ اس کا سٹیٹس کیا ہوگا؟ اسم الفاعل نہیں، اسم ہوگا. سوچیں جی، جلدی 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 دیکھیں کون سا بچہ صحیح ہے، سمجھتا ہے. حالت اگر حالت جر میں اسم ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ حالت جر میں کب جاتا ہے اسم؟ اسم جب رہتا ہے وہ. کیا رہتے ہیں؟ حرف جب آئے شروع میں پھر حالت جر ہے. نہیں سمجھ آئی، پھر بولے. جب حرف ہو شروع میں تو پھر وہ حالت جر میں جاتا ہے. مرتبہ جاری ہوگا. حرف جر ہو تو پھر ہوتا ہے، لیکن ایک اور بھی تو چیز میں نے کل آپ لوگوں کو سکھائی، اور مرکب اضافی. مرکب اضافی ہو تو. اضافی. اضافی. تو یعنی کہ وہ اضافت کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے. جی. اٹ مینس کہ اصل چیز جو ہمیں بتاتی ہے کسی بھی اسم کے سٹیٹس کے بارے میں، وہ ہمیں اس کے اعراب سے پتہ چلتی ہے. معنی وہی رہے گا، یعنی وہ کام کرنے والا وہی رہے گا، لیکن اس کا سٹیٹس تبدیل ہو جاتا ہے. اس کا کیا تبدیل ہو جاتا ہے؟ جی اس کا میڈم. سٹیٹس تبدیل ہو جاتا Status. ہے. یعنی معنی کے اندر، میننگ کے اندر تبدیلی کے بغیر، کسی بھی اسم کے میننگ کے اندر تبدیلی کے بغیر اس کے سٹیٹس میں تبدیلی کو جو تبدیلی لاتا ہے وہ اعراب ہوتا ہے. وہ کون ہوتا ہے؟ وہ اعراب ہوتا ہے جو اس کے سٹیٹس میں تبدیلی لاتا ہے، میننگ سیم رہتا ہے. اچھا جی، یہاں تک آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا؟ ہاں جی.